السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ تعداد ازدواج۔ اللہ سبحانہ نے انسان پر بڑا فضل و کرم فرمایا ہے کہ مرد کو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ کہ مرد 1 سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کر سکے اور نفقہ اور رہائش میں منصفانہ طرز عمل اختیار کر سکے۔ قرآن میں تعداد ازدواج کی اجازت قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ قرآن کریم نے اس آیت میں 1 سے زائد شادیوں کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ دی ہے، اور اس امر کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر آدمی عدل کرنے سے قاصر ہو تو اسے ایک بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تعداد ازدواج نہ واجب ہے اور نہ مستحب، بلکہ صرف مباح ہے، اور اس کی متعدد حکمتیں اور عمرانی تقاضے ہیں جن سے اس مسئلے میں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام تمام انسانیت کے لیے ایک جامع ہدایت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس پیغام ہدایت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے۔ اس اہم فریضے کی انجام دہی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کو ایسی مضبوط حکومت حاصل ہو جو علم، فوجی قوت، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کی تمام صلاحیتوں سے بہرہور ہو، اس کا اقتدار مضبوط اور مستحکم ہو اور وہ اس کو برقرار رکھنے کی قدرت رکھتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام غلبہ اور اظہار کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا مزاج ہی رفت اور غلبہ طرفہ ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام سر بلند ہے، اس پر غالب آنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ اس طرح کی مضبوط اور غلبہ رکھنے والی ریاست کے لیے کثرت افراد ناگزیر ہے۔ افراد کی کثرت کے حصول کا جہاں ایک طریقہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے، وہاں اس کا دوسرا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ خود اسلامی معاشرے میں مسلم افراد کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، جس کا ذریعہ یہاں نوجوانوں کو نوعمری میں جلد نکاح ہے، وہاں اس کا ایک اہم ذریعہ تعداد ازدواج بھی ہے۔ غیر مسلم اسلام کی قوت و توانائی سے خود اہل اسلام سے زیادہ آشنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ مسلمانوں کی فکر، اجتماعیت اور نظریاتی ہم آہنگی میں ڈالتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ سیاسی سطح پر مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی سرگرمیوں میں تندہی سے مصروف رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے پائے۔ ایک جرمن سیاح نے 1936 میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا اسلام مستقبل کی قوت۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ مشرقی اسلامی قوت کے 3 عوامل ہیں: اسلام کی فکری اور نظریاتی قوت جو ہر رنگ نسل کے لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مشرق اسلامی میں طبعی ثروت اور قدرتی دولت کی فراوانی اور اس کی اس قدر کثرت کی اگر مسلمان اسے باہم مل کر منظم کر لیں تو مسلمانوں کو یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ خود مغرب ان کا محتاج اور دست نگر ہو جائے۔ مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی رفتار اور ان کی نسل میں اضافہ اگر مسلمانوں میں عقیدہ اسلامی کے ساتھ یہ تینوں عوامل جمع ہو جائیں اور مسلمان اپنے علاقوں میں موجود طبعی دولت سے پوری طرح مستفید ہو جائیں تو مسلمانوں کی قوت مغرب کے لیے عظیم خطرہ بن سکتی ہے۔
اور علمی سیاست کا محور تبدیل ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دنیا کی قیادت منتقل ہو سکتی ہے۔ اہل مغرب کے لیے اس عظیم خطرے کے پیش نظر اب کوئی اور چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نئے نئے انداز سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ایک اور فیصلہ کن صلیبی جنگ کا آغاز کر دیں۔ اسلام تمام انسانیت کے لیے آخری ضابطۂ حیات ہے۔ اس طرز زندگی کو تمام انسانوں تک پہنچانا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اسلامی ریاست کے تحفظ اور اس کے پیغام کی اشاعت کے لیے جہاد ایک ناگزیر امر ہے، اور جہاد میں مسلمانوں کا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا بھی ضروری ہے۔ افراد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور بیواؤں کے تحفظ اور ان کی حسنی رعایت کے لیے بھی تعداد ازدواج ہی واحد حل ہے۔ بالعموم انسانی معاشروں میں عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص اقوام میں جنہیں جنگ و جہاد سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اسی طرح کے مرحلوں سے گزرنے والے اقوام میں عورتوں کے تناسب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک یقینی امر ہے کہ بلکہ پرامن حالات میں بھی بیشتر اقوام عالم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی رہتی ہے، جس کی غالباً وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد جس طرح مشقت اور جسمانی اور ذہنی محنت کے کام کرتے ہیں، ان سے ان کی عمروں کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ غرض اقوام عالم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ رہتی ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے تعداد ازدواج کے، کیونکہ اگر تعداد ازدواج کی اجازت نہ دی جائے تو معاشرے میں جن عورتوں کی تعداد زائد ہے وہ بغیر شوہروں کے رہ جائیں گی، اور ان کی جہان اخلاقی خرابی کا اندیشہ ہوگا۔ وہاں یہ امر تو یقینی ہوگا کہ وہ شوہر کے عدم تحفظ کی بنا پر محرومی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے اعصاب متاثر ہو جائیں گے، جس سے معاشرے کے افراد کا متعدد حصہ ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ بعض مغربی ممالک جہاں عورتوں کی شرح زیادہ ہے، تعداد ازدواج کے امتیاز کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ مرد کی پیدائش اولاد کی صلاحیت عورت سے زیادہ ہے۔ مرد بالغ ہونے سے لے کر عمر کے آخری حصے تک اولاد کی پیدائش کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ عورت 45-50 سال کی عمر کو پہنچ کر بچے کی پیدائش کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، اور اس حد تک پہنچتے ہوئے بھی اس پر کئی وقفے ایسے آتے ہیں جن سے وہ اولاد کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ عورت کے ان وقفوں سے گزرنے کی حالت میں اور عورت کے سن رسیدہ ہونے کی صورت میں مرد کیا کرے؟ مغرب کے جو معاشرے یک زوجگی کے قائل ہیں، وہاں مرد کے لیے اپنی اس ضرورت کی تکمیل اور راستے بھی کھلے ہیں، مگر اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرمت کا حکم اسی وقت صادر ہو سکتا ہے جب ضرورت کے پورا کرنے کے جائز طریقے مہیا کر دیے جائیں، اور یہ طریقہ ازدواج ہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت بھانج ہو اور اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا وہ دائماً یا اکثر اوقات بیمار رہتی ہے۔ کیا مرد لا ولدی کے اس عذاب کو برداشت کرے اور بیوی کی تیمارداری میں اپنی عمر کھپائے، اور اس کے گھر کو سنبھالنے والے کوئی نہ ہو، یا ذاتی مرد اس بیوی سے تفریق اختیار کرے یا جو تفریق نہیں چاہتی، یا مرد ان دونوں امور میں وہ کی راہ نکالے کہ اس بھانج اور بیمار بیوی کو بھی اپنے پاس رکھے جو اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی، اور ایک اور بیوی بھی اپنے عقد میں لے آئے جس سے اس کو اولاد کی نعمت حاصل ہو، اور جو تدبیر منزل کے فرائض سنبھالے۔ صاف طور پر ظاہر ہے کہ یہاں بھی مسئلہ کا حل صرف تعداد ازدواج ہی ہے۔ بعض مردوں میں بالخصوص غیر ملاقی کے مردوں میں طبعی طور پر اس قدر جنسی قوت موجود ہوتی ہے کہ عملاً وہ ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کی کہ وہ اپنی بڑھی ہوئی خواہش کی تکمیل کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کریں، انہیں اس امر کی تکمیل کے لیے جائز موقع کیوں نہ فراہم کیا جائے، اور یہ جائز موقع ہے تعداد ازدواج۔
اسلام ہر دور اور ہر زمانے اور تمام معاشروں اور زمانوں کے لیے ہے، خاص حالات مخصوص اقوام کے لیے تعداد ازدواج کی گنجائش رکھنا اسلام کا حکیمانہ اقدام ہے، اور اسلام کی تعداد ازدواج کی رخصت کی بنا پر اسلامی معاشرے بے شمار اجتماعی رذائل سے منزہ اور اخلاقی نقائص سے پاک رہا ہے، جبکہ وہ معاشرے جو یک زوجگی کے حکم پر عمل پیرے ہیں ان اخلاقوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اور ان معاشروں میں اخلاقی برائیاں بکثرت موجود ہیں، جنسی امراض عام ہیں، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں بدکار عورتوں کی تعداد شادی شدہ خواتین سے زائد ہے۔ اس طرح ناجائز بچوں کی پیدائش کی شرح 50% ہے۔ امریکہ میں ہر سال 2 ملین ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حقوق زوجین۔ صحیح عقد نکاح ہو جانے کے بعد اس کے اثرات و نتائج مرتب ہو جاتے ہیں اور حقوق زوجیت متعلق ہو جاتے ہیں۔ ان حقوق کی 3 قسمیں ہیں: بیوی کے حقوق جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان مشترکہ حقوق۔ بیوی کے جو حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے بعض حقوق مالی ہیں، مثلا مہر اور نفقہ، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جو یہ ہیں: عدل، شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حق اور انصاف سے پیش آئے اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہ کرے جو نا انصافی کے زمرے میں آتی ہے، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرے۔ شوہر پر بیوی کا جو حق سب سے پہلے عائد ہوتا ہے اور جو ازدواجی زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے، یہ ہے کہ وہ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے اچھا معاملہ کرے، اس کی عزت اور احترام کرے، اور بیوی کی دلداری اور تعریف کے لیے اسے ہدیہ اور تحفہ دے، غرض حسن معاشرت کے تمام جائز اور ممکن طریقے اختیار کرے۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنے کے بارے میں قرآن حکیم بالکل واضح ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ اخلاق کی بلندی اور کردار کی عظمت کا حقیقی اظہار عائلی زندگی ہی میں ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حسن سلوک کو کمال ایمان کی علامت بتایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم لنسائہم۔ کمال ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ عورت کی تکریم انسانی عظمت، شخصی بلندی اور سماجی رفت کی دلیل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک کریم النفس انسان ہی عورت کا احترام کرتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور اس کی عزت پر کسی طرح کا حرف نہ آنے دے، لیکن بیوی کے معاملے میں شوہر کی غیرت دائرہ اعتدال میں رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خود بیوی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے لگے اور بدگمانی کا شکار ہو جائے اور اس کی عیوب پر نظر رکھے، بلکہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی پر اعتماد کرے اور اس کے محاسن اور خوبیوں پر نظر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی ایک بات ناپسندیدہ ہو گئی تو یقیناً دوسری بات پسندیدگی ہوگی۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ شوہر پر ہر طہر میں ایک مرتبہ بیوی سے قربت فرض ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قربت کا شوہر کا حق ہے، اس لیے اس پر واجب نہیں ہے، جبکہ امام احمد نے یہ تصریح کی ہے کہ قربت کی زیادہ سے زیادہ حد 4 ماہ ہے، کیونکہ علاج کی بھی یہی مدت ہے۔ اگر شوہر سفر میں ہے اور واپسی کوئی معنی نہ ہو تو 6 ماہ کی مدت میں واپس آ جائے۔
حضرت عمر ایک رات گشت پر نکلے تو ایک خاتون اپنے شوہر کی یاد میں درد محبت بھرے اشعار پڑھ رہی تھی اور ان کے شوہر جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے واپس تشریف لا کر حضرت حفصہ سے دریافت کیا حضرت حفصہ سے دریافت کیا کہ عورت اپنے شوہر کا کس قدر انتظار کر سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 6 ماہ۔ اس پر حضرت عمر نے جہاد پر جانے والے افراد کے لیے 6 ماہ مقرر کر دیے۔ شوہر کی حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: اطاعت شوہر کا سب سے پہلا حق ہے۔ جو اسلام نے بیوی پر عائد کیا ہے وہ شوہر کی اطاعت اور جائز کاموں میں اس کی تابع داری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار اور مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور جانور جنگلوں میں۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کو اسے تادیب کا حق حاصل ہے۔ تادیب کی 3 صورتیں ہیں: پہلی سمجھانا اور نصیحت کرنا، دوسری بستر سے علیحدگی اختیار کرنا، تیسری ہلکی مار۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکموں پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باس نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ سورۃ النساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں، جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس سرد نازک پر توڑے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہے، اور اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمات عائد کی تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کا عرف کے حوالے سے فرمایا: جاہلیت اور تمام دنیا کے ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہے تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں۔ عورت امور خانہ اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کا ذمہ دار ہے۔ عورت کے ذمے مرد کی خدمت اور اطاعت ہے تو مرد کے ذمے اس کا مہر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے۔ غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دے دیے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق کی اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228۔ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اس آیات میں
اسی درجے کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے اور عین مقتضائے حکمت ہے، اس میں عورت کے نہ قصر شان ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ ارشاد